جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو، الذین وہ لوگ جو آمن ایمان لیا، اتقوا اللہ، آمن اتقوا اللہ ملا کر پڑھیں گے تو آمن اتقوا اللہ، اگر پڑھیں گے الگ اتقوا اللہ، آمن اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا تلاش کرو، الیہ اس کی طرف، الوسیلۃ وسیلہ، اس کی طرف وسیلہ، ٹھیک ہے، ان قرب حاصل کرنے کے لیے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا کے لیے، اللہ کے نبی کا وسیلہ، اولیاء کرام کا وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح حاصل کرو، کامیابی حاصل کرو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اب اس پر کافی ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک ویب سائٹ ہے معرفت لائبریری، MARFAT، معرفت لائبریری، تو وہاں سے آپ کو وسیلے سے متعلق کافی ساری جو ہے نا کتابیں مل جائیں گی۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وسیلہ نبی علیہ السلام کا لیا جا سکتا ہے، نبی علیہ السلام نے خود وسیلہ جو ہے وہ سکھایا ہے، صحابہ نے زندہ کا بھی وسیلہ لیا ہے، اور جو فوت ہو گئے ان کا بھی وسیلہ لیا ہے۔ جو اہل حدیث ہیں وہ زندہ کا وسیلے کا انکار کرتے ہیں، جو فوت ہو گئے ان کے انکار، یعنی زندہ کا کرتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی برائے نام، اب تو اس کا بھی انکار کرتے ہیں، تو فوت شدگان کا تو ویسے ہی وہ انکار کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں زندہ کا وسیلہ ہے، اور جو اللہ کے نبی نے ہمیں اس طریقہ سکھایا، تو اس حساب سے صحابہ نے نبی علیہ السلام کا وسیلہ بھی لیا ہے آپ علیہ السلام کے بعد۔ اس پر بھی میری کافی ساری ویڈیوز ہیں، تو PDF میں چاہیے تو آپ کو معرفت لائبریری میں وسیلہ سے استاد صاحب ایک سوال تھا اس میں، وسیلہ تو یہاں پہ ثابت ہو رہا ہے پھر، ہاں وسیلہ یہاں، تو وہ وسیلے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے صرف دعا کرنی ہے، یا مطلب زندہ کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، وہ صرف زندہ کے وسیلے کے قائل ہیں۔ تو ہمارے زندہ ہوتا تو پاس پھر زندہ یہاں ہوتے تو پھر یہاں زندگی آیت ہوتی نا، یہ تو بتایا بھی نہیں کہ زندہ یہ کس کے، وسیلہ نبی سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا ادھر۔ ہاں تو حضرت عمر نے وسیلہ لیا تھا نا، حضرت عباس کا چچا جو نبی علیہ السلام کے تھے، تو وہ زندہ تھے، تو وہ اس کو حدیث کو لیتے ہیں جو بخاری میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے پاس اور بھی دلائل ہیں، اس پر کافی سارے ویڈیوز بھی ہیں۔ معرفت لائبریری میں کتاب ملے گی، الوسیلۃ عند المحدثین، محدثین کے نزدیک وسیلہ لینا کیسا ہے، تو وہ آپ کو مزید معلومات کے لیے اس میں بھی دیکھنا پڑے گا۔ خیر، تو اس بارے میں اگر بات ہو تو معرفت لائبریری کا ضرور وزٹ کریں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر ہوتا ان کے لیے، ما فی الارض، زمین جو کچھ بھی زمین میں ہے، ومثلہ، اور اس کے ساتھ، معه، ان کے پاس ہوتا، لیفتدوا بھی، تاکہ اس کا فدیہ دے کے چھٹکارا حاصل کریں، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے عذاب سے، ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ ان کے پاس دنیا جتنا سامان ہوتا اور سونا ہوتا، سارا کچھ ہوتا، یہ تیسرے سپارے کے اینڈ میں بھی اس کا ذکر ہے، تو اللہ کی راہ میں دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ فرماتا۔ بخاری مسلم میں بھی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ان کے پاس، ان کو کہا جاتا بھی، اگر تمہارے پاس اتنا سونا ہوتا، تم عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی راہ میں دیتے، وہ کہتے بالکل دیتے، تو فرمایا کہ پھر دنیا میں تمہیں تو آسان کہا گیا تھا کہ صرف ایمان لے آؤ، تم ایمان نہیں لائے، تو جو مومن نہیں ہے وہ تو ساری دنیا بھی سونا بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اور مومن صرف کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں، ان یخرجوا من النار، ٹھیک ہے، وہ چاہیں گے کہ نکلیں آگ سے، وما هم بخارجین منہا، لیکن وہ نکلنے والے نہیں ہوں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ والسارق کو، چوری کرنے والا مرد، والسارقہ تو چوری کرنے والی عورت، فقطعوا ایدیہم، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاءً، یہ سزا ہے، بما کا سبا، جو انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے، اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جو بھی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائے، کتنے چوری؟ 10 درہم، یعنی کم سے کم 10 درہم کی، اس سے نیچے ہوگی تو اس کے لیے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی، لیکن 10 درہم کا سامان اگر وہ چوری کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ سزا دی جائے گی۔ ہاں جی، عربی 10 درہم کتنے بنتے ہیں آج کل؟ درہم کا ریٹ کیا ہے ذوالفقار صاحب ہیں؟ 2000 روپے ہو جاتے ہیں، یہ
انڈیا کے 2000 نہیں زیادہ ہوں گے. ہاں میں 21 چل رہا ہے صاحب. ہاں جی 21 روپے چل رہا ہے انڈیا کا درہم. ایک درہم جی. ادھر ہے 45 سے 64 روپے ہوں گے نا. ہاں جی نواز صاحب کے لیے آواز نہیں آ رہی. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بہت اچھی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو اعجاز صاحب؟ بالکل آ رہی ہے, کلیئر ہے بالکل. ہاں تو نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آواز جو ہے نا آواز بند ہو گئی تھی آپ کی 38ویں آیت تک. اچھا ہاں ان کے ہاتھ کاٹ دو, اس کے بعد میں آواز بالکل بند ہو گئی. ہاں ان کے ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کتنے کاٹنے ہیں؟ کتنا پیسہ چوری کریں گے ہاتھ کاٹیں گے؟ 10 درہم. 78 روپے 12 پیسے پاکستانی. 10 درہم. ٹھیک ہے جی. درہم جو ہوتا ہے نا وہ آج کل کے پیسوں کے لحاظ سے درہم ہوتا ہے چاندی کا, دینار ہوتا ہے سونے کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ 10 درہم یہ تقریباً بن جاتے ہیں 3 تولے چاندی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 3 تولے چاندی. ہاں یہ مقدار ٹھیک. ہاں 3 تولے چاندی. 1 تولہ چاندی دیکھا جائے گا کتنے کا ہے تو اس حساب سے, یعنی اگر 2000 کا 1 تولہ ہو تو یہ تقریباً 6000 کی مالیت اگر کوئی نقصان کرتا ہے تو اس کا پھر ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ نہیں کہ ڈبل روٹی اٹھائی یا مطلب کوئی 5 روپے کی کوئی چیز اٹھائی اس پہ نہیں, اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی. تو یہ ایک قانون ہے. تو سزا ایک کو مل جائے گی, سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے تاکہ آئندہ کوئی چوری نہیں کرے گا. فمن تاب من بعد ظلم ہی, تو جو توبہ کرے اپنے ظلم کے بعد وہ اصلاح اپنی اصلاح کر لے, فإن اللہ بے شک اللہ یتوب علیہ توبہ قبول فرمائے گا اس کی. ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے. ٹھیک ہے جی. علم تعلم کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ بے شک اللہ لہو اس کے لیے ملک السماوات زمین آسمان کی بادشاہی اس کے لیے, جو یعذب من یشاء جسے چاہے عذاب دے, ویغفر لمن یشاء جسے چاہے بخش دے. واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول اے رسول لا یحزنک آپ کو غمگین نہ کرے الذین ان لوگ وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو کفر میں جلدی کرتے ہیں, من الذین ان لوگوں میں سے قالوا کہتے ہیں آمنا بافواہہم ہم صرف زبانی کلامی ایمان لائے ہیں, ولم تؤمن قلوبہم لیکن ہمارا دل مومن نہیں ہے. تو ان کی یہ باتیں آپ کو تکلیف نہ دیں. ٹھیک ہے نا, وہ اپنے لیے کر رہے ہیں جو بھی. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں, سماعون للکاذب جھوٹ بہت سنتے ہیں, جھوٹی باتوں پر توجہ دیتے ہیں. سماعون لقوم آخرین دوسری قوم کی باتیں سنتے ہیں. لم یاتوک آپ کے پاس نہیں آتے. وہ جو جھوٹی باتیں لوگ ان کو سناتے ہیں وہ اس پر کان دھرتے ہیں, آپ کے پاس آ کے اس کی تحقیق نہیں کرتے. یحرفون الکلمہ کلمات کو بدل دیتے ہیں, ان بعد من بعد موادی اس کی اصل جگہوں سے کے بعد. یقول کہتے ہیں ان اوتیتم اگر وہ تمہیں دیا جائے, ھذا یہ فخذو ان سے لو, اگر یہ آپ علیہ السلام اگر یہ تمہیں حکم دیں یہ فیصلہ کرے تو لے لو. وَإِلَّمْ تُؤْتَوْا اگر وہ تمہیں نہ دیا جائے, فاحذروا تو ان سے نہ لینا, ان سے بچنا. یہ آگے اس کی وضاحت آ جائے گی. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ اور جس کو اللہ چاہے فتنہ تو اس کو گمراہ کرنا چاہے, فلن تملک لہ تو آپ مالک نہیں ہوں گے ان سے, من اللہ سے شیئن کچھ بھی. اولئک الذین یہ لوگ لم یرد اللہ نہیں چاہتا اللہ ان یطہر قلوبہم ان کے دلوں کو اللہ پاک کرے, لہم فی الدنیا خزی ان کے دنیا میں ان کے لیے رسوائی, ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. سماعون بہت سننے والے ہیں, للکذب جھوٹ کو چھوٹی باتوں کو بہت سننے والے ہیں, اکالون للسحت اور بڑے حرام خور ہیں. ٹھیک ہے, حرام مال کھاتے ہیں. فَإِن جاؤک اگر وہ آپ کے پاس آئیں, فَحْكُم بَيْنَهُمْ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں, او عارض عنہم یا منہ پھیر لیں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں گے, فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے. وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ جب آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل انصاف کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو جیسے پیچھے آیت ہے نا کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہو تو آپ مان لیں, نہیں تو لٹا دیں. اصل میں ایک فیصلہ تھا مرد اور عورت کا جن سے بد فعلی ہوئی تھی. تو وہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے پاس جا کے فیصلہ کراتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی اگر آپ علیہ السلام سنگساری کا حکم دیں پھر نہیں ماننا. ٹھیک ہے, سنگسار کرنے کا یعنی مار کے دونوں کو مار دینا کا سنگسار کہتے ہیں.
اگر آپ علیہ السلام کوڑے مارنے کا حکم دے تو پھر آپ نے مان لینا ہے. تو وہ حکم وہ فیصلہ آپ علیہ السلام کے پاس لیا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی ابن سوریہ ہے تمہارے پاس کوئی؟ ان کا یہ ہے بہت بڑا عالم ہے. ان سے آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں خدا کی قسم، توریت کی قسم، تم بتاؤ تمہاری کتاب میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل اسی طرح ہی ہے، اگر کوئی بدفعلی کرے گا شادی شدہ تو اس کو سنسار کیا جائے گا. تو آپ علیہ السلام سے اس نے کہا بھی آپ کے پاس کیا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس بھی یہی حکم ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے نا. تو وہ سارے اس کے مخالف ہو گئے. تو یہ اس کی طرف تھا کہ اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ نے ان کو جو ہے وہ سچ بات جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، وہ آپ کس طرح وہ آپ کے پاس آ کے حاکم بناتے ہیں، آپ کو آپ سے فیصلہ کراتے ہیں. وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تورات بھی ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے، ان سزاؤں کا حکم ہے. ثم يتولون، پھر منہ پھیر لیتے ہیں، من بعد ذلک، اس کے بعد، وما اولئک، نہیں وہ، بالمؤمنین، ایمان والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ باتیں کی، پھر آپ علیہ السلام نے بھی بات بتائی تو وہ پھر مان گئے اس بات کو. تو ہاتھ یعنی کہ اپنی کتابوں نے تحریف کی. ان سے پوچھا کہ ابن سوریہ سے آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے پھر حکم کیسے بدلا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں جو امیر آدمی تھا وہ اگر خطا کرتا، جو نقصان کرتا، ایسی کوئی چیز کرتا تو اس کو سزا نہ ملتی، غریب کرتا تو اس کو سزا ملتی. اس طرح ہمارے ہاں ایک بادشاہ کا بھائی تھا، اس نے یہ بدفعلی کی تھی تو اس کو سزا نہیں دی گئی. تو ایک غریب آدمی سے یہ خطا ہوئی، اس کو سزا دینے کے لیے ہم راضی ہو گئے. تو پھر جو جتنے غریب کے جتنے پڑوسی تھے وہ سارے نکل آئے، باہر آئے کہ اس کو سزا دے رہے اور اس بادشاہ کو سزا کیوں نہیں دے رہے؟ تو جو سنساری کا حکم تھا پھر ہم نے بدل ہی دیا. ہم نے کہا بھائی ان کو کوڑے لگاؤ یا گھوڑے گدھے پہ بٹھا کے ان کا منہ کالا کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے سزا پہ تجویز کی. تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے پھر حکم کو بدل دیا، تحریف کی. یہ تحریف انہوں نے جان بوجھ کے کی تھی. تو اس کا ذکر ہے یہاں. ایک تو وسیلے کے بارے میں ہم نے معلوم ہوا، دوسرا ان کے جو اعمال تھے ان کے بارے میں معلوم ہوا. حضرت اس میں ایک یہ سوال ذہن میں آیا کہ اس میں تھا نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے، فتنہ جی کا لفظ، جی تو یہ تھوڑا ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو پھر تو سمجھے یہ پہلے بات ہی ایک فیصلہ شدہ ہے نا، فیصلہ کرنے کے پہلے ہی وہ گمراہی کا ان پہ لکھ چکا ہے اللہ پاک. ان کے اعمال ایسے نا، یعنی کہ اللہ کے علم میں تھا کہ انہوں نے ایسے اعمال کرنے ہیں. اچھا یہ اللہ کے علم میں تھا کہ انہوں نے ایسے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ نے کیا تو وہ گمراہ ہو گئے، بلکہ ان کے اللہ نے اپنے علم سے جان لیا کہ انہوں نے ایسے عمل کرنے تھے کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا. ٹھیک، صحیح. صلی اللہ علیہ محمد. آگے یہ بھی تو آیت آتی ہے نا، گمراہ بھی تو اللہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو کفر پر ڈٹے رہے. جی جی. وہ کبھی نہیں الفصل آنے والا. الثانی، دوسری فصل، ان لبابہ بن حارث. لبابہ بنت حارث. اچھا یہ ایک چیز جو آپ کو میں بتاؤں، یہ جو بن ہوتا ہے یا بنت، ٹھیک ہے جی، بن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹا. بیٹا. اور بنت کا بیٹا معنی اور کیا ہوتا بیٹی، ہے؟ بیٹی. بیٹی. اچھا بنت. ان کا جو اعراب ہے نا وہ آپ یاد رکھیں. یہ ظاہر ان سے پہلے اسم ہوگا نا، کہ جیسے لبابہ ہے یہ بیٹی ہے حارث کی، ٹھیک ہے نا. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بیٹے کس کے ہیں؟ عمر کے ہیں. ٹھیک ہے جی. بن یا بنت، بن یا بنت سے پہلے جو اسم ہوگا اس کا جو اعراب ہوگا بن اور بنت کا بھی اعراب وہی ہوگا. اچھا، مطلب جیسے یہاں پہ لبابتا ہے ہاں تو یہ بنتا ہوگا اور حارثہ ہوگا. ہاں بنتا، لیکن یا بنتا نہیں ہوگا، بنتی ہوگا. پھر حضرت یہاں تو قاعدہ بدل گیا پھر. نہیں قاعدہ نہیں بدلا، آپ کا امتحان ہے. اچھا ہاں، با حرف جر ہے نا. دیکھیں ان حرف جر آ گیا نا، اس کے بعد مجرور ہونا چاہیے نا. اصل میں لباب آتا یہ غیر منصرف ہے، حالت جری میں ہے، غیر لیکن منصرف، غیر منصرف پر غیر کسرہ نہیں منصرف. آتا نا. یہ تو غیر منصرف ہے، اس کی بات نہیں کر رہی تھی میں کہہ رہی ہوں کہ لبابتا ہے نا، ہاں تو کہا کہ جو بنتا سے پہلے یا بن سے پہلے جو اسم ہوگا وہ اس کا جو اعراب ہوگا وہ بنتا کا اور اس کا اگلے والے کا ہوگا، ایسے نہیں کا. نہیں بنت کا ہوگا، اور بنت کے بعد جو ہوگا نا وہ پھر مضاف الیہ والا اس کا اعراب ہوگا. حارث کی بیٹی کہلائے گی الحارث. وہ بنت الحارثی ہوگا، وہ بنت پہ مضاف ہو جائے گا اور نیچے الحارثی مضاف الیہ ہو جائے گا. بن یا بنت جو اس سے پہلے والا جو اسم ہوگا نا اس کا اعراب
بن اور بنت والا وہی ہوگا. اصل میں ہے لبابتا بنتی، بنتے لبابتا اس لیے کہ یہ لبابت غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے نا. تو غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا، اس لیے اس پر جو کسرہ کی حالت جگہ میں اس پر فتح آتا ہے. تو اصل میں یہ حالت جری میں لبابتا، چونکہ غیر منصرف اس پر کسرہ نہیں آتا اس لیے لبابتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بنتے تو اسی حساب سے بنتے تو مکسوری ہوگا نا، کیونکہ وہ تو غیر منصرف نہیں ہے نا. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. لبابہ بنت حارث کہتے ہیں، قالت کہتے ہیں کان الحسین بن علی. کیا ہوگا؟ حسین کان افعال ناقصہ میں سے ہے نا. جی جی افعال جی کان افعال ناقص. ٹھیک ہے. تو اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ افعال ناقصہ اسم کو کیا دیتے ہیں؟ رفع. ان کو رفع دیتا ہے، خبر کو خبر کو نصب. ٹھیک ہے. کان حسین تھے حسین، حسین ابن علی. کیا آ جائے گا؟ حسین ابن علی. تو حسین ابن کا وہی اعراب ہوگا جو ابن سے پہلے والے اسم کا ہوگا. تو حسین مرفوع ہے نا، حسینو تو ہوگا نبنو، حسینو ابنو. یہاں تو یہاں ملا کہ حسین نبنو علی، یہ مضاف الیہ ہو جائے گا. تھے حسین بن علی فی ہجر رسول اللہ، آپ علیہ السلام کی جھولی میں تھے آپ کے. ٹھیک ہے نا. فوال علی ثوبی، آپ علیہ السلام کے وہی پیشاب کر دیا انہوں نے، حسین بن علی نے. فقلت تو میں نے کہا البس صوبن، آپ علیہ السلام اور کوئی کپڑا بدل لیں. ٹھیک ہے نا. وآتنی ازارک، آپ مجھے یہ اپنا کپڑا دے دیں. ٹھیک ہے، اپنا جو ہے نا ازار دے دیں، یعنی دھوتی اپنی دے دیں. ٹھیک ہے. حتی اغسلہ، تاکہ میں اسے دھو لوں. قال آپ فرمایا انما یغسل من بول انسا، یہ جو دھونا ہوتا ہے نا، یہ بچی کے اگر پیشاب لگ جائے تو وہ دھونا ہوتا ہے. وَيُنْدَهُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ، اور جو بچے کا پیشاب ہوتا ہے اس کو ویسے پانی بہا دیا جاتا ہے. بچے کے پیشاب سے اوپر سے کیا کیا جاتا ہے؟ پانی بہا دیا جاتا ہے. تو وہ کل جو جو یعنی کہ بچی کا پیشاب گڑا زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کو دھویا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو بچے کا پیشاب ہے، دودھ پیتے بچے کا، اس کا اتنا گڑا نہیں ہوتا تو اس پر پانی بہا دیا جاتا ہے. تو یہ آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی. ٹھیک ہے. آگے بھی حدیث اسی طرح، ہاں جی بالکل ہے کہ بچی کے کو دھویا جاتا ہے. وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ، اور بچے کے جو پیشاب بچہ کرے تو اس پر پانی بہایا جاتا ہے. صحیح. وعن ابی ہریرہ، ٹھیک، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا واتی احدکم بنعلہ الاذى، اگر کوئی آدمی چلے اپنے جوتوں کے ساتھ گندگی پر، بنعل اپنے جوتوں گندگی پر گزرے، فإن التراب، بے شک مٹی، لہو اس کے لیے طہور، پاک کر دیتی ہے. یعنی ایک آدمی کہیں سے کیچڑ سے گزرا ہے یہاں تو آگے سوکھی مٹی آ گئی ہے، تو اس کے چلتے چلتے اس کا جو کیچڑ ہے وہ اس سے مل کے تو اس کی جوتی پاک ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جوتی پاک ہے. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ پیچھے سے گندگی ہوتی ہے، سوکھ گئی ہوتی ہے، لیکن کہیں تھوڑی سی سوکھی ہوتی ہے، کہیں تھوڑی سی گیلی ہوتی ہے، تو آگے جب سوکھی زمین آتی ہے تو وہ جو آپ کے جوتوں کو چیزیں لگ جاتی ہے تو اس گزرتے گزرتے وہ چیز جو ختم ہو جاتی ہے، تو مٹی اس کے لیے صفائی کا باعث بن جاتی ہے. وعن ام سلمہ سے روایت ہے، قالت کہتے ہیں لہا امراتن، ان کے پاس ایک عورت تھی، انی بے شک میں، امراتن اطیل ذیلی، تو اس نے کہا کہ میرے جو ہے نا دامن بڑا لمبا ہے، اوپر قمیض جو بڑی ہے میری دامن اس کا. وہ امشی فی المکان القدر، میں جب چلتی ہوں مکان گندگی والی جگہ سے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطہر ما بعد، آپ نے فرمایا جو بعد والا جو اس کے مکان سے آگے جب گزر جاتی ہے، مطلب کسی ڈھیر سے گزرنا ہے یا اس طرح کوئی چیز سے گزرنا ہے، تو آگے تم اگر پاکی والی جگہ سے گزرو گی تو وہ اس کو کیا کر دے گی؟ پاک. اب اس سے مراد یہ ہے کہ سوکھی جو ہے نا گندگی یہاں کہیں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے بارے میں یہ بارے جو اگر وہ گھیلی ہوگی اس کے کپڑے کو لگ جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو وہ پاک نہیں ہوگی. یہ سوکھی گندگی کے بارے میں. والمقدام بن مادی کرب سے روایت ہے، ان مقدام ابن، پڑھ لیا نا، ان مقدام ابن مادی کرب، ٹھیک ہے نا. تو ابن کا یہاں آپ کے پاس یہ اصول آ گیا، ان مقدام ابن مادی کرب. اچھا. قال کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لبس الجلود السبع، آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے، منع کیا آپ علیہ السلام نے، اور لبس جنود السبع، ٹھیک ہے، درندوں کی کھالیں پہننے سے منع فرمایا ہے. جو درندے ہوتے ہیں نا ان کی کھالیں پہننے سے منع فرمایا ہے. جیسے شیر کی کھال نہیں پہنتے اوپر، یا اس کا ورکوبی علیہ، اور ان پر بیٹھنا بھی منع فرمایا. جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ بلی کی کھال کو اس کی کھال کو، بکری کی کھال کو
رنگا جاتا ہے، صحیح کیا جاتا ہے، پھر اس پر لوگ بیٹھتے کہتے اس سے عاجزی ہوگی. مولانا الیاس قادری صاحب جو بیٹھتے ہیں نا، بعد شاید آپ نے دیکھا ہوگا، تو نیچے بکری کی کھال کو اس کو رنگا گیا ہوتا ہے اور بہتر کر کے اس کو دیا جاتا ہے. تو یہ جائز ہے. لیکن شیر کی کھال کے اوپر بیٹھنا، اس میں چونکہ تکبر کی کا شائبہ ہے، اس لیے منع کیا گیا. وعن ابی ملی بن اسامہ عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن جلود السباع، وہی حدیث آپ علیہ السلام نے منع کر دیا. اگلی روایت میں بھی ایسا ہی ہے، اور اگلی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وعن عبداللہ بن عقیم قال اتانا کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب آئی، کتاب رسول اللہ کے رسول کتاب کے، ان لا تنفع من المیتۃ بإحام ولا عصب. آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ پٹھوں سے فائدہ اٹھانا اور کھال سے، جب وہ کچی کھال ہو. ٹھیک ہے جی. جی احمد صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ احمد وسیم. چلے، تو جو ایک ہوتی ہے نا کھال کو رنگا جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جو بغیر رنگی کھال سے اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے. اچھا، وعن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ان یستمتع بجلود المیتۃ اذا دبغت. آگے وضاحت کہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہم وہ کھال مردار کی جو پکائی گئی ہے، جو اس کو رنگ دیا گیا ہے، اس کو صفا کر کے اس کو، تو اس کھال پر جو نا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. وعن میمونۃ قالت مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجال، کہ آپ علیہ السلام کے پاس سے کچھ لوگ گزرے، من قریش یہ جرون شاتن، وہ ایک بکری کو یعنی گھسیٹ کے جا رہے تھے، لہم مثل الحمار، بڑی موٹی جو ہے نا وہ بکری تھی، گدھے کی طرح موٹی تھی. فقال رسول اللہ، آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا لو اخذتهم احابها، اگر تم اس کی یہ کھال اتار دیتے تو فائدہ ہوتا تمہیں. قالوا انا میتۃ، ان کا جی یہ تو میتۃ، یہ تو مردار ہے. آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ فرمایا یطہرها الماء والقرد، اس کو یہ جو پانی ہے اس کو پاک کر دیتا ہے، اور رنگنا اس کو کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے. تو رنگنے سے کھال کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگلی روایت میں بھی ایسا ہی ہے. الفصل الثانی، تیسری فصل ہے. عن امرأۃ من ابی من بنی عبد الاشل، اب بنی عبد الاشل سے ایک عورت تھی، قالت کہ لگی قلت یا رسول اللہ کے رسول ان لنا طریقا الی المسجد، تو ہم مسجد کی طرف جب جاتے ہیں تو راستے میں من تنتن ایک تھوڑا سا ڈھیر ہے، یہ گندگی ہے. فکیف نفعل اذا مطرنا، جب ہم بارش ہوتی تو ہم کیا کریں؟ فقال ابو سلمان علیہ سے بعد طریق ہی اطیب منا، کہ اس کے بعد پھر صاف جگہ آ جاتی ہے. قلت تو میں نے کہا بلا ہاں. فرما فاضی بحاضی، بس وہ پاک رستہ اس پچھلے والے رستے کو کیا کر دیتا ہے؟ صاف کر دیتا ہے. یعنی وہاں جوتے تھوڑے سے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، آگے پھر صاف آ جاتے ہیں. تو جوتوں میں جو بھی تھوڑا سا بہت لگ جاتا ہے، جیسے راستے میں گوبر وغیرہ لگ جاتا ہے یا گاؤں میں، ٹھیک ہے، آگے پھر صاف راستہ آ جاتا ہے، تو وہ پھر پاؤں سے آستہ چلتے چلتے وہ گوبر ہٹ جاتا ہے. تو یہ معنی اس کا یہ ہے. اچھا، وعن عبداللہ بن مسعود قال کہتے کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کہتا ہم نماز پڑھتے تھے، ولا نتودع من الموت، تو ہم وضو نہیں کرتے تھے، یعنی کہ پیدل چلنے سے پاؤں میں جوتی نہ ہونے کی وجہ سے ہم وضو نہیں کرتے تھے، کیونکہ پیدل چلنے سے ان کے اکثر پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی، تو وہاں آ کے پھر نماز پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ گندگی نہیں ہوتی تھی، تو پیدل چلنے سے پاؤں میں اگر گندگی نہ ہو، صاف ہو، تو اس میں آ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور جوتوں کے ساتھ بھی نماز جائز ہے. یہ مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس وقت ہے کہ جب پاک اور صاف جوتے ہوں. ٹھیک ہے نا. وعن ابن عمر سے روایت ہے قال کہتے ہیں قانت الکلاب تقبل وتدبر فی المسجد، مسجد میں کتے آتے جاتے تھے فی زمان رسول اللہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں. فلم یکونوا یرشون شیئا من ذلک، تو ان پر پانی نہیں بہایا جاتا تھا، کیونکہ کتے اگر مسجد میں آ جائیں تو سوکھا کتا تو ناپاک تو نہیں ہوتا نا، اس کی لعاب ناپاک ہے. سوکھا کتا آپ کے جسم سے لگ جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد میں کہیں آ جاتا ہے. لیکن گھیلا تب بھی پاک ہوتا ہے، لیکن ناپاک اس وقت ہوتا ہے جب گھیلے ایسے نالی وغیرہ سے وہ گزر کے آئے جہاں گندگی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا. ادروائز سوکھا کتا. تو آگے ہی اسی طرح قال رسول اللہ علیہ وسلم لا باس ببول ما یؤکل لحم، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب میں بھی اتنا تنگی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے بکری ہے، گائے ہے، یہ جانور
کھائے جاتے ہیں تو ان کا پیشاب جو ہم کہتے ہیں نا، آگے آپ پڑھیں گے یا آپ نے پڑھا ہوگا کہ نجاست کی 2 قسمیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ. تو جو جانور کھائے جاتے ہیں ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جسم کے کسی حصے کے چوتھا حصے سے کام پر لگ جائے تو اسے آپ نماز پڑھ سکتے، وہ نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا. ہاں اگر چوتھا حصے سے زیادہ وہ پیشاب زیادہ لگ جائے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ناپاک ہو گیا، آپ کو اس کو دھونا پڑے گا. نجاست خفیفہ، نجاست غلیظہ شاید آپ نے قانون شریعت میں پڑھا ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہار شریعت، وضو میں کیا مکروہات ہیں؟ پہلے ہم نے وضو کے جو ہے وہ سنتیں پڑھ لی، پھر اس کے مستحبات. اب مکروہات، عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا. وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے. نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، مسجد کے اندر وضو کرنا، اعضاء وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا، پانی میں رینٹ یا قبلہ کی طرف تھوکنا، یہ کیا ہے، مکروہ ہے. بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، زیادہ پانی خرچنا، اتنا کم خرچنا کہ سندانا ہو، منہ پر پانی مارنا ہے، تھڑپ کر کے مارنا، وضو پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، ایک دھا سے منہ دھونا، ٹھیک ہے. رفاظ اور حنود کا شعار، یعنی رافضی اور ہندوؤں کا حنود، ٹھیک ہے، ہندوؤں کا شعار ہے کہ ایک ہاتھ سے منہ دھونا. گلے کا مسح کرنا، ٹھیک ہے نا، پیچھے سے آپ گدی کا تو کر سکتے، گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے. بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناپاک یا ناک میں پانی ڈالنا. دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا مکروہ ہے. دائیں ہاتھ سے نہیں، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کی جاتی ہے. اپنے کوئی لوٹا وغیرہ مخاص کر دینا. 3 جدید پانیوں سے 3 بار کا مسح کرنا. سر کا جس کپڑے سے استنجا کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضاء وضو پہنچنا اچھا نہیں. دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا. ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا. ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، یوں ہر مکروہ کا ترک سنت ہے. وضو کے متفرق مسائل، اگر وضو نہ ہو تو نماز اور سجدہ تلاوت، نماز جنازہ، قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، وضو نہ ہو تو. طواف کے لیے وضو واجب ہے. غسل جنابت سے پہلے اور جنوب کو کھانے پینے، سونے اور اذان، اقامت اور خطبہ جمعہ، عیدین اور روزہ مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور وقوف عرفہ، صفا مروہ کے درمیان سعی کے لیے وضو کرنا سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے. اذان سے پہلے وضو کرنا سنت ہے. اگر بغیر وضو کی اذان دے دی تو اذان ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا. یہ چیزیں ہیں. سونے کے لیے اور سونے کے بعد اور میت کے نہلانے یا اٹھانے کے بعد اور جماع سے پہلے اور بعد غصہ آ جائے اس وقت زبانی قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث اور علم دین پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور علاوہ جمعہ، عیدین، باقی خطبوں کے لیے، کتب دینیت چھونے کے لیے، بعض سطر غلیظ چھونے اور جھوٹ بولنے، گالی دینے، فحش لفظ نکالنے، کافر سے بدن چھو جانے، سلیب یا بت چھونے، کوڑی یا سفید آگ سے مس کرنے، بغل کھجانے، ٹھیک ہے نا، غیبت کرنے، کہا لگانے، کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بے حال مس ہو جانے، اور باوضو شخص کے نماز پڑھنے کے لیے، ان سب صورتوں میں وضو مستحب ہے. ان سب صورتوں میں کیا کرنا ہے؟ وضو مستحب ہے. اچھا ہے کہ وضو کر لیں، ٹھیک ہے نا. مثلا علم دین پڑھنا ہے، دینی کتاب پڑھنی، حدیث کی کتاب پڑھنی، وضو کرنا مستحب ہے. اگر بے وضو بھی حدیث کی کتابیں پڑھ لی، علم دین کتاب پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس میں آیت ہو تو اس آیت پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، لکھی ہوئی آیت، ٹھیک ہے. تو اگر کونے میں پکڑ کے آپ پڑھی جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. حضرت یہ آخری بات آپ نے کیا فرمائی؟ آخری کہ اگر دینی کتاب آپ پڑھ رہی ہیں تو وضو کریں تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ نے وضو نہیں کیا، دینی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی دینی کتاب میں اگر کوئی آیت لکھی ہوئی ہے تو اس آیت کے اوپر ہاتھ، انگلی نہیں رکھ سکتے. صحیح، ٹھیک. کونے میں آپ اس کو پلٹے جائیں اور آپ پڑھی جائیں، ٹھیک ہے جی. عربی میں بھی تو ہوتی ہے نا لکھی ہوئی، ہاں تو اس میں کوئی عربی ہوتی ہے، قرآن نہیں نا، قرآن کی بات ہو رہی ہے. وہ پڑھ سکتے ہیں پھر. ہاں جی. جب وضو جاتا رہے تو وضو کر لینا مستحب ہے. نابالغ پر وضو فرض نہیں ہے، مگر ان سے وضو کرانا چاہیے تاکہ آگے حضور اگر بچے موبائل پہ پڑھیں تو پھر کچھ نہیں ہے. موبائل میں اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اس کو چھو بھی رہی ہیں، وہ اسکرین ہے، وہ مصحف نہیں ہے. موبائل بے وضو موبائل سے پڑھ سکتے ہیں، اوپر اسکرین ہے، اس کو آپ چھو بھی سکتے ہیں، اس کو آپ ورک کے بھی چینج کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. موبائل سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، وہ اسکرین ہے. اچھا، لوٹے کی ٹوٹی نہ ایسی تنگ ہو کہ پانی شدت کے ساتھ جو آئے، نہ فراخ، یہ بھی چیزیں.
چولہوں میں پانی لیتے وقت خیال رکھے کہ پانی نہ گرے، اسراف نہ ہو، یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ ہاتھ پاؤں سینہ پشت پر بال ہو تو ہر تال وغیرہ سے صاف کر ڈالے یا ترش والے، نہیں تو پانی زیادہ خرچ ہوگا۔ یعنی بعض اوقات بازو ہاتھوں پر بڑے بڑے بال کسی کے اگر ہو جائے تو کہتے ہیں وہ ابھی ترش والے بھلے چھوٹے کرا لے۔ اچھا فائدہ، ولحان ایک شیطان کا نام ہے جو وضو میں وسوسے ڈالتا ہے، حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے اور آپ نے پڑھا بھی ہے۔ اس کے وسوسے سے بچنے کے لیے بہترین تدابیر یہ ہے کہ رجوع اللہ، اعوذ باللہ پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، ٹھیک ہے، سورہ ناس پڑھ لے، آمنت باللہ و رسلی پڑھ لے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم یہ پڑھ لے، سبحان الملک الخلاق، اس طرح کی چیزیں پڑھ لے۔ وسوسہ کا بالکل خیال نہ کرنا بلکہ اس کے خلاف کرنا بھی دافع وسوسہ ہے، تو اس کی طرف توجہ ہی نہ دے، ٹھیک ہے۔ جو وضو میں ولحان شیطان کیا کرتا ہے، وضو میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہ آپ نے مستحبات اور مکروہات پڑھ لی، انشاءاللہ یہ وضو ٹوٹنے والی چیزوں کا پھر آگے ذکر ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابھی ہم آتے ہیں صرف کی کتاب، ہم نے کچھ کسی سے سنی ہے، اب کچھ رہتے ہیں میرے خیال کچھ دوست، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر چلتے ہیں نحو کی طرف۔ ہاں جی، کس نے ابھی اس میں فاعل مفعول نہیں سنایا؟ حضرت میں جی سنائیں، جلدی جلدی سنا کے پھر ہم تنقیش النحو کی طرف جاتے ہیں۔ جی اس میں فاعل اس میں مفعول خالی دو ہی سنانا حضرت؟ ہاں جو دو سنانے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجہر، جس کا معنی آتا ہے زخم دینا، تو اس کی غلط سنا رہا ہوں، فاعل اس میں مفعول سے۔ جارحن، جارحان، جارحونا، جارحتن، جارحتان، جارحاتن۔ پھر اس میں مفعول کی مجروحن، مجروحان، مجروحونا، مجروحتن، مجروحتان، مجروحاتن۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اقرا سنائے، اقرا ارشد سنائے جی۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول، آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ اقرا ارشد سر اب آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے۔ داربون، داربانی، داربون، جی چلیں آپ مائک کو ٹھیک کریں۔ راشدہ، خالدہ آپ سنا رہی ہیں؟ خالدہ جی سنائیں آپ، اب آ رہی ہے۔ مفعول فاعل کی سن لی تھی، دوبارہ سنا۔ جی دوبارہ سنیں۔ داربون، داربانی، داربون، دارباتن، دارباتان، دارباتن۔ جی آگے ٹھیک ہے، مفعول ہاں مفعول مضروبن، مضروبانی، مضروبون، مضروباتن، مضروباتان، مضروبات، مضروبات۔ ٹھیک جی۔ عابد، محمد عابد سنائے، فاعل اس میں مفعول۔ جی میں سنوں؟ جی سنائے۔ حاسبن، حاسبانی، حاسبونا، حاسباتن، حاسباتان، حاسباتن۔ آگے اس میں مفعول محسوبن، محسوبانی، محسوبونا، محسوباتن، محسوباتان، محسوباتن۔ جی ٹھیک، آپ کا نام کیا ہے؟ خالدہ۔ خالدہ۔ دوسری جو آپ کی سسٹر، اس کا نام کیا ہے؟ ماریہ۔ ماریہ سنو؟ جی مجھے تانبن، مجھے تانبانی، مجھے تانبونا، مجھے تانباتن، مجھے تانبتانی، مجھے تانباتن، مجھے تانباتن۔ بات جی۔ اور مفعول مجھے تانبن، مجھے تانبانی، مجھے تانبونا، مجھے تانباتن، مجھے تانباتانی، مجھے تانباتن۔ ماشاء اللہ۔ اب مہوش جی جی سنائیں۔ مجتنبن، مجتنبانی، مجتنبونا، مجتنباتن، مجتنباتانی، مجتنباتن، مجتبن، مجتنبانی، مجتنبونا، مجتنباتن، مجتنباتانی، مجتنباتن۔ اس کو مزید بہتر کرنا ہے، ابھی تھوڑی سی اٹک رہی ہیں جی۔ جی آپ فریال سنائے، فریال سنائے، فریال سنا، اس میں فاعل اس میں مفعول۔ فریال جی۔ محمد عابد
جی استاد صاحب میرے کچی یاد نہیں یار ہے اس طرح نہ کریں نا آپ، تو اس طرح نہ کریں نا. جی ٹھیک کر کے سنا دوں گا. ہاں سفیان صاحب کو سنائیں، سب کو سنائیں، ٹھیک ہے نا. جی 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 سجاد صاحب سنائیں. سجاد، اس میں فاعل، اس میں مفعول، فاعل فاعلان. چلے آپ جو ہے نا محنت کریں اس پر. تنقیش النحو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ضمائر سے یہاں سے جی اپنا ذوالفقار صاحب کل پیچھے پڑھ لیا تھا اوپر سے. ہاں حضرت پڑھ لیا تھا. جی سر پڑھ لیا تھا جی. اوپر. اب ضمائر، ٹھیک ہے جی. جب ضمیر مرفوع، ضمیروں کی کتنی قسمیں ضمائر کی؟ ضمائر کی 70 نہیں ضمیر میں نے سوال پوچھا ضمیر کی قسمیں کتنی ہیں؟ 5 قسمیں ہیں، 14 کے حساب سے. ہاں جی کون بتائے گا، کون بتائے گا 5 کون بتائے گا کون سی قسمیں ہیں؟ پہلی ضمیر کی 2 قسمیں ہیں. ضمیر متصل. جی نواز صاحب بتائیں، ہینڈ ریز کریں جس نے بتانا ہے. جی نواز صاحب بتائیں. ضمیر کی 2 قسمیں ہیں. پہلی جو ہے متصل، دوسری منفصل. منفصل کی ہاں پھر بھی ان کی اور 3. جی ضمیر کی کتنی قسمیں آپ بتا رہے ہیں؟ شروعات میں 2 قسمیں ہیں، منفصل متصل. اور متصل میں ہاں متصل میں 3 قسمیں ہیں، مجرور، جی مرفوع اور منصوب. جی. اس کے بعد میں متصل میں 2 قسمیں ہیں. اس میں مرفوع اور منصوب، مجرور نہیں ہوتی. آسانی سے آپ کہہ دیں کہ 5 ہی، 5 کا آسانی سے یاد کر دیں. 5 مرفوع، منفصل، مرفوع متصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل. اس طرح. جی اجاز صاحب ترتیب سے سنا دیں. اجاز صاحب. مرفوع منفصل اور مرفوع متصل، منصوب منفصل، منصوب متصل، مجرور متصل. جی نوشین بین مرفوع متصل سنا دے. مرفوع متصل ضمیر کون سی ہوتی ہے حضرت؟ انی جیسے مرفوع متصل. میں نے مرفوع متصل بولا آپ کو. جیسے علیہ ضربت ضربنا. توجہ کر کے آئیے گا. ضربا ضرب جو ہے نا یہ مرفوع متصل ہے. مرفوع منفصل سفیان سنا ہے؟ جی کون سی حضرت؟ مرفوع منفصل. جی مرفوع منفصل انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. اور یہ تو حاضر کے ہو گئے. ہوا، ہما، ہم، کیا، ہما، ہننا، انا، نحنو. انا نحنو. جی ذوالفقار صاحب ضمیر منصوب منفصل. جی سر. ضمیر مرفوع منصوب متصل. منصوب متصل. جی یہ ضربہ ہو، ضربہ ہما. جی ضربہ ہم، ضربت ہا، ضربت ہا، ضربت ہما، ضربت ہننا. ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربتی، ضربکما، ضربکننا، ضربنی، ضربنا. جی جی اقرا ارشد سنائے. مجرور متصل. اقرا ارشد. میں سنا دوں حضرت؟ جی سنائیں. بسم اللہ. لی لنا لک لک. لی لنا لک. لی لنا لک لکما لکم لکلی لکما لکنہ لہو لہما لہم لہا لہما لہنہ. ہاں لہا لہما لہنہ. جی ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو بتائی تاکہ آپ دوبارہ ان کو ریپیٹ بھی کریں. یہ آپ کو اچھا یہ کون سا سبق ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ نحو میر میں کون سا کتنے نمبر پہ یہ سبق ہے حضرت؟ یہ نمبر نحو میر میں 3 نمبر ہے. 3 نمبر کا سبق ہے. پیج نمبر ہے حضرت اس کا 37. اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. آج اس کی کہ اس کو ابھی کیسے آپ استعمال کرتے ہیں. ضمائر جب ضمیر مرفوع متصل ہو. مرفوع کیا ہو؟ متصل ہو. جیسے ضربت، ضربنا. ٹھیک ہے. جب فعل معلوم کے آخر میں ہو تو اس طرح ضمائر ترکیب میں فاعل بنتی ہیں. اس طرح کی ضمیر کیا بنتی ہے؟ فاعل. جیسے ضربت. ٹھیک ہے. اور اگر فعل مجہول کے بعد واقع ہو تو ترکیب میں نائب فاعل ہوتی ہے. جیسے نصرت. ٹھیک ہو گیا.
اچھا مجہول اور معروف میں فرق ہے نا آپ کو. معروف جس کا فاعل معلوم ہو، مجہول جس کا فاعل معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے، تو جو ہاں جس کا فاعل معلوم ہو اس کو فاعل کہیں گے، جس کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو نائب فاعل کہیں گے. ٹھیک ہے، اور جب افعال ناقصہ کے بعد آ جائے تو اس وقت ان ضمائر کو ترکیب میں افعال ناقصہ کا اسم بناتے ہیں، جیسے کنتو. ٹھیک ہے، افعال ناقصہ اپنے اسم اور اس کی خبر ہوتی ہے نا، تو کنتم یہ تاج و ضمیر ہے مرفوع متصل، یہ اس کا اسم بن جائے گی، آگے پھر وہ اس کی خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. ضمیر مرفوع منفصل اوپر آ گیا، ضرب تو ضربنا، یہ یعنی جو ضرب والی گردان ہے نا 14 سیغے، ضرب ضرب ضرب، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. آگے ضمیر مرفوع منفصل ترکیب میں اکثر مبتدا واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جب ضمائر شروع جملہ میں ہو اور ما بعد جملہ اس کے لیے خبر بنتی ہے، یہ مبتدا ہو جائیں گے، بعد والا جملہ پورا خبر، جیسے انت، انا نحن انت ضمیر مرفوع منفصل، انت مبتدا اور عالم خبر ہو جائے گی، تو عالم ہے، انتی عالمتن تو عالمہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اس طرح یعنی اس کی ترکیب آئے گی. اور کبھی ترکیب میں فاعل یا نائب فاعل واقع ہوتی ہیں، شرط یہ کہ جب یہ ضمیر فعل کے بعد واقع ہو، جیسے ما کرا الا انا، نہیں پڑھا الا مگر انا میں نے. ٹھیک ہے، اس میں الا انا ترکیب میں مستثنا ہو کر فاعل واقع ہو رہا ہے. جی ذوالفقار صاحب آگے پڑھے، میں اذان کا جواب دوں ذرا. سر میں ذرا بیزی ہوں، اور کون؟ میں پڑھ دیتا ہوں. جی جی سفیان صاحب پڑھے. اچھا، ضمیر منصوب متصل سے پڑھنا ہے. ٹھیک. یہ ترکیب میں مفعول بواقع ہوتا ہے، جیسے ضربنی ہے نا جو بولا ہے، اس نے مجھ کو مارا. اس کی مثال میں یا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ بن رہی ہے. نہیں مفعول بھی بن رہی ہے. ہاں مفعول بھی بن رہی ہے، یہاں پہ بہ ہے تو منصوب ضمیر منصوب متصل یہ ترکیب میں مفعول بہ واقع ہوتا ہے، جیسے ضربنی اس نے مجھے مارا. اس کی مثال یا مفعول بھی ہے، با نہیں ہے، مفعول بھی. میں بھی وہی بولا، اردو میں ہے تو ذرا کنفیوز ہو گئے تھے کہتے. اچھا مفعول بھی ہے. اچھا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی بن رہی ہے نا جی. اور اس کے بعد ضمیر منصوب منفصل یہ بھی ترکیب میں مفعول بھی واقع ہوتا ہے اور فعل سے اکثر پہلے آتی ہے. کوئی بھائی مفعول بھی بتانا چاہے تو بتا دے ذرا. جی میں بتا رہا ہوں. ہاں مفعول بھی بتائے. مفعول بھی بول رہا آپ؟ ہاں مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ جی مفعول بھی بولتے اس کے فاعل واضح ہو اس میں ساتھ، جیسے ضربہ زیدن. ٹھیک ہے، اور ہے نا تو پھر اس کے بعد اکثر پہلے آتی ہے، یعنی مفعول بھی واقع ہوتا ہے اور فعل سے اکثر پہلے آتی ہے، جیسے ایاک نستعین. اس کی مثال میں ایاک مفعول بھی واقع ہے اور اس کی مثال میں ایاک مفعول بھی واقع ہے. ٹھیک ہے. ضمیر مجرور متصل یہ ضمائر اکثر اسم کے بعد آتی ہیں، کبھی ترکیب میں مضاف الیہ واقع ہوتی ہیں، جیسے کتابوں کا تمہاری کتاب، اور کبھی حرف جر کے بعد آتی ہے واقع ہوتی ہے، اس وقت ترکیب میں مجرور واقع ہوتی ہے، جیسے لکی ہے نا. یہ ختم ہو گیا. اسماء اشارہ ہوا ہم یا ہما ہننا وغیرہ. تو اسماء اشارہ پڑھوں ذوالفقار سے؟ آپ پڑھیں، میں ادھر تھوڑا بیزی ہوں. اچھا اسماء اشارہ کوئی بتائے کیا ہوتا ہے اسماء اشارہ؟ اسماء اشارہ اسے کہتے ہیں جس میں کسی اسم کی جانب اشارہ کیا جائے، جیسے بالکل جی. اسماء اشارہ کبھی جملے کے شروع میں اور کبھی درمیان میں آتے ہیں. اگر اس میں اشارہ جملہ کے شروع میں آ جائے تو چاہیے کہ اس میں اشارہ واحد تثنیہ یا جمع کے لیے ہو، تو ان کا ترجمہ یہ اور وہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ھذا قلم، یہ قلم ہے، یہ ایک قلم ہے. ذالک استاد،
وہ ایک مدرس ہے. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. اور اگر اس میں اشارہ جملہ کے درمیان میں آ جائے تو اب کیا ہوگا دیکھتے ہیں. اگر اس میں اشارہ جملہ کے درمیان میں آ جائے تو کبھی واحد کے لیے ہوگا اور کبھی تثنیہ یا کبھی جمع کے لیے ہوگا. اگر واحد کے لیے ہو تو اس وقت اس کا ترجمہ لفظ اس اور اس کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے قرأ ھذا الرجل، اس آدمی نے پڑھا. فتح ذالک الرجل، اس آدمی نے پڑھا، یعنی اس اور اس کے حساب سے بتایا گیا ہے نا. اچھا اگر اس میں اشارہ نے کھولا، اس آدمی نے کھولا. فتح یفتح کھولنے کا معنی فتح اس آدمی نے کھولا. ٹھیک ہے. قفل، اس آدمی نے تالا کھولا. قفل مدینہ. اگر اس میں اشارہ درمیان میں ہو، درمیان میں تثنیہ یا جمع کے لیے ہو تو اس کا ترجمہ لفظ ان اور ان کے ساتھ ہوتا ہے اگر درمیانی ہو تو. تثنیہ کی مثال جیسے قرأ ھذان الولدان، ان دو بچوں نے پڑھا. جمع کی مثال جیسے قرأ اولئک الولدان، ان سب بچوں نے پڑھا. یعنی اگر درمیان میں اس میں اشارہ آ جائے تو اس کا ترجمہ ان اور ان سے شروع کریں گے، اگر شروع میں آ جائے تو اس اور اس سے کر لیں گے. اور اگر مان لیا یہاں پہ اس کے بعد ہے ان دو بچوں نے پڑھا. جمع کی مثال جیسے قرأ اولئک الولدان. ترکیب ھذا رجل، ھذا اس میں اشارہ مبتدا، رجل خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس طرح سے اس کی ترتیب جملہ کریں گے انشاءاللہ. جملے کی ترتیب اس طرح سے ہوگا کہ جیسے ھذا کو ہم لوگ کیا کہیں گے، اس میں اشارہ مبتدا ہو گیا کیونکہ وہ اس میں ہی ہو گیا اسی لیے مبتدا ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے رجل اس کی خبر ہو گئی. اور اس کو بولیں گے اس طرح سے کہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ماشاء اللہ. ٹھیک ٹھیک جعفری صاحب. جی میں سن رہا تھا، آپ برابر آپ پڑھتے رہیے، میں بھی ذرا کام کر رہا ہوں. اس میں موصول کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس میں موصول کا ترجمہ ہوگا ہے نا، پھر صلہ کا، اس کے بعد خبر کا ہوگا، آخر میں ہے کا لفظ لگا دیں گے. اس میں اکثر کنفیوژن رہتا تھا جب ہم لوگ شروع میں پڑھ رہے تھے تو کہ کیا نام ہے انشاء اللہ عربیہ کہ اس میں ہے لکھیں کہ نہیں لکھیں، لیکن انشاءاللہ اس سے کلیئر ہو جائے گا. وہ اس میں موصول کا ترجمہ کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس میں موصول کا ترجمہ ہوگا، پھر صلہ کا، اس کے بعد خبر کا ہوگا اور آخر میں ہے کا لفظ لگا دیں گے. جیسے الذی قرأ تلمید، وہ شخص جس نے پڑھا شاگرد ہے، وہ شخص جس نے پڑھا شاگرد ہے لگا دیا اس میں. تو الذی قرأ تلمیذ، وہ شخص جس نے پڑھا شاگرد ہے. ترکیب الذی اس میں موصول، قرأ فعل، پڑھ رہا تو فعل ہوگا، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا ہوا. التلمیذ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو اس کی ترتیب جو جملے کی ہوگی وہ اس طرح سے ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. ایک دو بار دیکھیں گے تو ضرور یاد ہو جائے گا، اور کوشش ہم لوگ آگے میں پڑھ رہی ہوں اگر ہے تو. ہاں ضرور پڑھیں. اور میں نے گزارش کرنا چاہ رہا تھا یہ نوشین بہن تھوڑا 2 منٹ کہ اگر ہو سکے تو جیسے اس میں اشارہ، اس میں موصول اور جو بھی پیچھے ضمائر وغیرہ گزر گئے ہیں، اگر زیادہ سے زیادہ اگزامپل ہم لوگ لے لیتے تو بہت اچھا رہتا، اس کو اسی طرح سے ترتیب سے ہم لوگ کرتے. ٹھیک ہے پڑھیں. جی اسماء افعال ہیں. اسماء افعال 2 قسم پر ہیں، اسماء افعال بمعنی فعل ماضی اور اسماء افعال بمعنی امر حاضر. ٹھیک ہے، ایک ماضی کا ایک امر حاضر. اس کے بعد اسماء افعال بمعنی فعل ماضی، یہ 3 ہیں. ترجمہ ہری ہاتھ کا
بے معنی بعد بعودا ہاں دور 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 ہوا. شتان بے معنی افترقہ جدا ہوا. نمبر 3 ہے سرعان بمعنی سرا جلدی کی. اچھا یہ جو ہے ماضی کے ہمیں 3 جو ہے وہ افعال بتا رہا ہے معنی کی صورت بے معنی کی صورت میں. ہے ہاتھ اس کا معنی ہوگا بعودا دور ہوا، اور شتانہ اور جس کا معنی ہے بے معنی افترقہ جلدی. جدا ہوا. ایک دور ہوا، دوسرا جدا ہوا، تیسرا جلدی کی. ٹھیک ہے. اب یہ 3 ہمیں جو ہے فعل ماضی میں استعمال کرنے ہوں گے. ترکیب میں شتان زید و عمر. اب اس میں شتانہ جیسے ہم نے پڑھا کہ یہ ماضی کا ہے نا، مطلب بے معنی ماضی کے ہم استعمال کرتے ہیں، جی اور ہاں. زید جو ہے اس کا فاعل ہے. اب میں اس کو تھوڑا بغیر ہوئے اس کو تھوڑا ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. شتانہ جو اسے ہم نے اوپر پڑھا کہ استعمال ہوگا ماضی کے لیے جس کا مطلب معنی ہے جدا ہوا. ٹھیک ہے نا، جدا ہوا یہ فعل ہوا. ٹھیک ہے نا. زیدن اس کا فاعل ہوا، اور امرن جو ہے وہ یہ بھی فعل ہے. دونوں فاعل بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. امرن زید اور امر بہت دور ہوئے. اب اس کا دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. شتانہ کہہ رہا ہے اس میں فعل بمعنی فعل ماضی جیسے ہم نے کہا. زیدن ٹھیک ہے. معطوف علیہ. اچھا زیدن کو کیونکہ واو معطوفہ ہے تو وہ اس سے پہلے معطوف علیہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. زیدن معطوف جی علیہ و حرف عطف. ٹھیک ہے. امر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل. ٹھیک ہے. یہ مطلب فاعل ہی بن رہا ہے، لیکن ہم استعمال کریں گے زیدن کو معطوف علیہ اور امر کو معطوف، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل بنیں گے. ٹھیک ہے. شتانہ اس بالکل. میں فعل اپنے، اب اس کی ترکیب ملائیں گے کیسے. یہ فعل جو شتانہ ہے اپنے فاعل سے مل کر معنی جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. میرے خیال سے اس کی تھوڑی سمجھ آ گئی. الحمدللہ ترکیب بالکل. ہاں سمجھ آ گئی کہ شتانہ ہم نے ماضی کے لیے استعمال کیا بمعنی زیدن معطوف علیہ، واو جو ہے عطف تھا، عمرن معطوف تھا، معطوف علیہ مل کر فاعل بنا. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنا. اچھا اس کے نوشین بعد بہن، یہ واو کی وجہ سے اس کا نام معطوف الیہ اور معطوف ہو گیا نا، کیونکہ واو حرف عطف ہے. عطف ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اسماء افعال بمعنی امر حاضر. اب مشہور ہے ترجمہ رویدہ بمعنی امہل. ایک منٹ. ہاں امہل ہے. امہلہم رویدا. ہل کا مطلب ہے مہلت دو. ٹھیک ہے. مہلت اس کا یہی ہے کہ یہ جو ہے اپنا ہاں. فعل ہے. اب اس کے بعد بل ہو بمعنی دع چھوڑ. ہئی ہلا ہئی آپ کو بیگ میں کپڑا نکلا کنو بھابی کا بیٹا کا کپڑا رجو جی کو سویرے گئے تھے رجو جی کو. اس کے بعد حلما بمعنی آئی تھی آتو، کیونکہ امر کا ہے. امر میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے نا کہ یہ امر کے سارے جو سیگے امر کے ہی ہیں. دونک بمعنی خذ پکڑ. تم پکڑ. کاف جو ضمیر استعمال ہو رہی دونک پکڑ. ہاں بمعنی خذ پکڑ. آمینو بمعنی استجب تو قبول کر. علیک بمعنی الزم لازم. اچھا یہ یاد کرنے ہوں گے اس میں. جی یہ اس میں سبھی افعال ہے، فعلی ہیں سب. ہاں اب اس کی ترکیب دیکھیں. ترکیب کس طرح سے آ رہی ہے. ہائی حلال صلات. اب اس میں تو نماز کی طرف آ. اب اس میں ترکیب ہم اس کو بغیر دیکھے اگر کریں تو اس میں اس میں فعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے. پہلے امر بن رہا ہے. یہ بھی مینشن کرنا ضروری ہے کہ ماضی ہے یا امر کا ہے.
یہ امر کا ہے، اور الصلاۃ جو ہے وہ مفعول بھی ہے، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کو بغیر دیکھے ہم سوچے سمجھے کریں گے نا تو پھر نیچے پڑھیں گے تو تھوڑا مائنڈ کلیئر ہو جائے گا. اب اس ٹھیک ہے صحیح. یہ مطلب فعل پہلے آ گیا اور اس کے بعد فاعل آ گیا، تو جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے سوری مفعول. اب اس میں ہے کہ اس میں فاعل بھی ہمیں نکالنا ہے، کیونکہ فعل اور مفعول کی ترکیب تو صرف نہیں بنے گی نا، فاعل کا ہونا ضروری ہے اس میں. تو جی اس میں تو نماز کی طرف آ، تو اس میں انت جو ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، انت جو ہے اس کا آواز نہیں فاعل نکلے گا. آ رہی. انت اس میں فاعل نکلے گا، تو اپنے فعل حی علی اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب اس کو آگے پڑھتے ہیں کہ یہ بات کہہ رہا ہے یا کوئی دوسری بات کہہ رہے ہیں. اب اس میں حی علی الصلاۃ، اس میں ہے تو نماز کی طرف آ. اس میں حی علی جو اس میں فعل بے معنی امر حاضر ہم نے صحیح کہا. انت ضمیر مرفوع متصل. اچھا، اس کو اس طرح سے بنا کے پھر فائل کرنا ہے. انت ضمیر متصل برائے واحد مذکر حاضر فائل. تھوڑا اس کو ہمیں زیادہ مطلب کھول کے ایکسپلین کر کے یہ بتانا ہے کہ انت اس میں کیا بنا ہے، ضمیر مرفوع متصل پھر جو ہے وہ واحد مذکر حاضر فائل. اس کے بعد حی علی اس میں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا. خبر انشائیہ، یہ خبر کی بات نہیں کرا یہاں پہ. جملہ تو خبریہ اس میں الگ ہوتا سچا ہے، جملہ انشائیہ ہوتا ہے. اس میں امر آ گیا تو انشائیہ بنے گا نا. انشائیہ میں انشائیہ بنے گا. یس، سچے جھوٹے کی تو بات ہی نہیں ہے نا، اس میں بس وہ ہے کہ ایک حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں وہی ہوگا. ہاں، ٹھیک تو ہے، میں وہی بول رہا ہوں، جملہ انشائیہ میں امر آتا نا. 10 کے قاعدے آپ کو سے پہلے ہی پڑھی شاید. صحیح فرمایا. امر بھی اس میں. جی تو جعفری صاحب جب مؤذن حیا علی الصلاۃ پکارتا ہے تو یہی ہے کیا وہ حیا علی الصلاۃ یہی ہے؟ یہ تھوڑا الگ ہے. حیا بول تو اس میں تھوڑا میں آپ کو دیکھ کے ڈالتا ہوں. ہاں یا جی علی ہاں، پیسہ آتا ہوں. وہ وہ کہ یا ہاں ہوتا ہے نا، یا. ہاں یا اعجاز صاحب کو جو خیال آیا وہ صحیح ہے، کیونکہ ہم لوگ حیا علی الصلاۃ بولتے یہاں جو جی ہے. میں اذان بھی دے ہاں جی 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 میں بھی نوٹس کر رہا. میں بولا وہ ہم لوگ اور ہے، یہ اور ہے. جی وہ اور ہے، یہ اور ہے میرے حساب سے. نہیں اس میں وہ بھی کیا ہے، حیا میں تھوڑا فلک ہے، وہ جمع کا آتا سیگا. وہ بڑی یہ ہے سے کہتے ہیں. جی نہیں بڑی ہے، نہیں ہائی سے رہتا، وہ جو حلوا والا ہار رہتا نہیں. ہاں وہ والا حیا. دیکھیے جب سے میں بھی غور کیا کر رہا تھا بات ہے. مگر میں ڈسٹرب کرنا نہیں چاہا. میں بولا پھر دیکھیں گے آپ نا کیا ہے اس میں. بولے نا. گڈ نہیں جاب لیکن وہ اعجاز بڑی صاحب. ہاں ہوتی ہے، چھوٹی ہاں نہیں ہوتی. حیا علی الصلاۃ، اس میں معنی یہ آتا نا او نماز کی طرف، یہ کہہ رہا ہے تو نماز کی جی طرف آ. جی یہ عربی لینگویج ہے بالکل، اور وہ ہاں تو جی. پھر دوسرا چیز. ٹھیک بالکل. ہے اب ٹھیک. اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، ورنہ اگر کہیں تو ہم نحو کی طرف چلے جائیں. ہاں آپ 9 کا کی طرف چلے جائیں. ہے نا. ٹھیک ہے، اتنی بات ہم لوگ کل انشاءاللہ دوہرا لیں گے. سمجھیں یاد کر کے کریں تب بھی کافی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی جی. تو آپ سب جو ہے وہ نحو کو دیکھیں کہ نحو میں آج کیا پڑھیں گے. کون بتائے گا؟ پہلے یہ بتائیں کہ پڑھنا کیا ہے، سبق کون سا ہے. لیسن نمبر، ہم افعال عاملہ کا بیان پڑھ لیے تھے ہم لوگ کل دھیرے دھیرے. آج ہے 12 نمبر فاعل و مفاعیل وغیرہ کی تعریفات. ہاں، اور کون بتائے گا کہ آج کا سبق کون سا ہے. فاعل کی تعریف 12 نمبر سبق. اب اس میں سبق نمبر 14 پہ ہم چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. کل ہم کا بیان. ہاں کل افعال ہم نے اچھا 13 جی 13 افعال ناقصہ. ٹھیک ہے 17 ہے. ٹھیک. جی اس اچھا میں فعل جو ہے ناقصہ پہ آ گئے. اس میں جو ہے پہلا جو سوال ہے اس کا افعال ناقصہ کا، وہ یہ ہے کہ افعال ناقصہ کتنے اور کون سے ہیں. یہ جی جو بات کریں نا محمد بھائی، وہ بتائیں افعال ناقصہ کتنے اور کون سے ہیں. بس یہ بالکل آسان ہے. فعل ناقصہ 17 ہیں. دس کانا،
دیکھے بتائیں جی. کانا، سارا، ظلا، باتا، اصبحا، امسا، اضحا، عادا، اضا، غدا، راحا، ما زالا، ما انفکا، ما باریحا، ٹھیک ہے، ما فاتحہ، ما داما، ما داما، لیسا. لیسا فاتحہ. ٹھیک ہے، کاؤنٹ کیے میں نے معنی بھی کاؤنٹ دیکھ 17 ہے. یہ ہاں اب معنی میں تھوڑا جائیں تو کون بتا سکتا ہے، کیونکہ یہ خلاصۃ النحو میں اس کا میں نے بھی دیکھا کہ اس میں تو بک میں نہیں ہے زیادہ، اس میں صرف کانا کا انہوں نے 1-2 مثال دیے اور جی دوسری مثال سے ایک اور کا مثال دیا، باقی اس میں اتنا ڈیٹیل انہوں نے نہیں بتایا. اب نہیں اگر بتایا، صحیح بات. لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں خلاصۃ النحو میں اس کو جو ہے ایک ایک طریقے سے انہوں نے بتایا ہے. جیسے کانا کی کوئی کانا تو اس میں دیا گیا ہے، کانا کا کوئی مطلب بتا دے. تھا یہ کانا مطلب کا ہم مطلب تھا. ٹھیک ہے، کانا مطلب تھا. اس میں کوئی جیسے مثال کوئی ہم کہیں جیسے ایسے کہ زید شاعر تھا، ایسے کہہ سکتے ہیں کانا زید شاعرن. کانا زید شاعر، یعنی کہ زید شاعر تھا. شاعر تھا. اچھا، ٹھیک. اس کے بعد ہے سوارا. سوارا کا جی، معنی کیا ہے؟ سوارا کا معنی سارا کیا ہے؟ سارا کا معنی سارا بھی جو ہے نا اسی تھا کے معنی میں آتا ہے، کس کے لیکن معنی میں آتا ہے؟ معنی میں سارا کا معنی بھی تھا کے ہی آتا ہے. کل جو کام کل کیا گیا، سارا ذلہ ادا، یہ والا چلے. اچھا، اس کی کوئی مثال کوئی بنا دیں اگر مثال کے طور پہ اس کا. بن گیا سارا، ہاں، اس کا کوئی بن گیا. جی مثال کوئی جملہ کوئی بنتا ہے اس کا کوئی جملہ بس اس کو لگا کہ آگے کوئی فاعل مفعول لگا کے اس طرح سے کوئی جملہ بنا دیں چھوٹا سا کوئی. زید سارا زید غنیا سارا وکان فریقا. کیا بتایا آپ نے؟ ہاں، سارا زید غنیا وکان فقیرا. السلام علیکم بھائی. زید بالکل. غنی، سارا زید غنی سارا کا معنی ہوتا ہے ہو گیا، ہو گیا. ہوگا. سارا کو ہوتا ہے ہو گیا. ہاں، یہ ہو بن گیا گیا بھی پھر تو اس کہہ زید سکتے ہیں نا. غنی ہو گیا، زید غنی ہو گیا یا بن گیا. بن گیا، وہی میں بتایا نا، بن گیا. ہاں، بن گیا. اب زید غنی زلہ، ہو گیا استعمال آتا ہے اس میں. زلہ کا معنی بھی اور مطلب جو کانا کے جو خبر ہے نا پہلے جو آپ لوگوں نے بنایا اس کی اسم مرفوع اور خبر اس کی منصوب ہو گیا، اپنے دونوں کو مرفوع کیا نا. اس کا ہاں، اسم جو ہے افعال کانا کانا افعال صدیقی ناقصہ کا مریدن. اسم جڑا ہے ہاں وہ آگے جو ہے نا منصوب ہوگا. جیسے میں نے کہا نا آگے کانا منصوب ہوگا. میں نے کہا شاعرن، کانا ٹھیک ہے. زیدن شاعرن، تو اس کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوگا اور جو اس کا اپنا اس کی خبر جو ہے وہ ہوگی منصوب ہوگی. منسوب ہو جائے گی. ہاں، اب کانا اس میں صدیقی مریدن کانا ہے نا، صدیقی زلہ کب مریدن، بنائیں گے؟ میرا دوست بیمار تھا. بیمار تھا. اچھا، کانا کا جی، مطلب ہے بھی ہے، میرا دوست بیمار ہے. کانا صدیقی، کانا. ہاں اس کا ہے بھی اچھا، اس کو مطلب جب ہم قرآن شریف میں پڑھتے ہیں وکان اللہ غفورا رحیما، ہے. تو اس وقت کیا معنی ہو جاتا ہے، کیا یہ معنی ہوتا ہے اس شخص ایک کے تو معنی میں ہے آتا ہی ہوگا وکانا، اللہ ہمیشہ سے ہے تعالیٰ. اللہ سبحانہ. ہاں ہے، اچھا. تھا تو نہیں ہوگا نا، اوہ اچھا. تو اس میں ہے بھی نہیں مانا نہیں، ہے. مستقل کے معنی پر مستقل ہمیشہ روا چلنے ہاں کے. ہاں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد زلہ ہے. زلہ زلہ، سایہ، سایہ. زلہ کا نہیں، مطلب ہے سایہ نہیں، سایہ. زلہ کا مطلب سایہ وہ نہیں ہے. الگ ہے، سایہ سایہ الگ ہے. ہاں، سایہ ہوگا. نہیں، وہ زلہ بھی ہے سایہ، مگر یہاں اس کے اندر ہو گیا دن کے وقت ہوا. دن ہوا. ہاں، زلہ آپ جو زلہ بول رہے صحیح سارا ہے. جیسے جو آپ ذکر کر رہے ہو ذل الہی، اللہ کا سایہ بادشاہ کے اوپر ہوتا، ذل نہیں، الہی کوئی کام جو دن وہ میں کیا گیا ہو اس کو ایک ہم منٹ لوگ اجاز بھائی، زلہ کہتے ہیں.
एजाज भाई एक मिनट, मैं उनको समझा रहा हूँ जो बात बताए ना जल्ला की। अच्छा हाँ जिल्ले इलाही बोलते, जिल्ले इलाही बोलते तो जो है बादशाह के ऊपर अल्लाह का साया होता बोलते, तो वो बात समझा रहा हूँ। उन्होंने जो बात बोल रहे वो भी सही है, मगर यहाँ सबक के अंदर हम ये माने हैं ना ले रहे हैं इसमें, उसके वो माने भी आते हैं। जिल्ले इलाही बोलते आप है ना, अगर सुने होंगे तो बोलते अल्लाह का साया। तो ऐसा है कि इसका मायने जो किताब के अकॉर्डिंग है, दिन में जो काम किया गया उसको दल्ला कहेंगे। इसकी कोई मिसाल बनाए, अपने जहन से बनाए, भली देखे लेकिन बनाए अपने फिर जहन से। अब अगर आप कोई मिसाल बुक में देख रहे हैं, उससे हटके अपनी मिसाल बना के आप फौरन बताएं। जल्ला जैसे इनके वक्त काम हुआ। इसमें ऐसे ये है, जल्लल हारिसु मुस्तैक़िज़न, मतलब जल्ला होगा ना, जल्लल हारिसु, हाँ, अज़ल्ला अल हारिसु मुस्तैक़िज़न, जो चौकीदार है वो दिन में जागता है। ठीक है, मुस्तैक़िज़न। जल्लल मरीज़ो मुतअल्लिमन, हाँ, करेगा कि ये आखिर में जो इसका आ रहा है मफूल, हम इसका जो है उसकी जो खबर है वो मतलब ये सही आ रही है ना, क्योंकि मुस्तैक़िज़न, हाँ, हारिस यानी चौकीदार, निगहबान, जागता ही है ना। और ये है मेरे हिसाब से ये जो सारा पढ़ा है हमने, ये और बात, इन दोनों का सेम तर्जमा बनेगा। बिल्कुल था, क्योंकि काना का जो ना 3 माना लिखी है इन्होंने, था भी है भी है, हो गया, लेकिन सारा का सिर्फ एक ही माना लिखा है, हो गया। तो इसमें हमें थोड़ा हो गया या बन गया, इनमें से ये सेम होगा। और बात का भी वही माना है। इसको कभी हे में इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हाल में कभी इस्तेमाल नहीं किया करेंगे। इस तरह से मुझे समझ आ रहा है। बाता का माना है ना रात के वक्त है, उसके साथ हो गया रात के वक्त। इसकी मिसाल माने में रात के वक्त, रात के वक्त, हाँ जी बिल्कुल। जी मैं कह रही हूँ, इसकी कोई मिसाल बताएं। बाता इसमें इन्होंने एक मिसाल, बातल हज़ीनो फरिहन। अब इसमें जैसे है कि हज़ीनो किसको कहते, फरिहन। किसी को आ रहा है तो या इसको सर्च करके देख। फरिहन तो फरहत है, बातरात का वक्त। ठीक है, इसका बाता का मकसद है हो गया या रात के वक्त जो काम हुआ। हो गया का मतलब इन सब में है, लेकिन इसको हम सिर्फ मखसूस करेंगे रात के वक्त के साथ। अब दूसरा है अस्बहा। अस्बहा का भी मतलब है हो गया, और सुबह के वक्त के सुबह से निकला हुआ अस्बह, शायद इस तरह से। अस्बह का मतलब है दिन के वक्त, सुबह के वक्त कुछ हुआ। अस्बल माऊ बारिदन, बारिदन सुबह के वक्त पानी बारिद का क्या मतलब है, इसको देखना चाहिए। एक मिनट, कौन सा वाला? ये जो है ना बारिदन का मतलब पूछ रही हूँ मैं, बारिदन का मतलब क्या है? बारिदन, बारिदन नहीं ज़हन पे आ रहा। बारिदन, बारिदन या बारिहा क्या है? पानी ठंडा हो गया तो आपका माना पानी ठंडा हो गया। ठंडा के मतलब ठंडे का मतलब है, क्योंकि माँ तो पानी ठंडा हो गया, ठंडा। ठीक है, उसके बाद आगे है, उसके बाद कहाँ गया ये? अस्बा के बाद अमसा। अमसा का मतलब क्या है? हो गया वो शाम के वक्त। इसमें हमें सॉरी अदहा, अदहा, अदहा बात पे जज्म में अदहा हो गया चाश के। अब हो गया इस औकात इन्होंने बताया, चाश के वक्त हुआ, जैसे अदहल माउ हारन। अदहा ये कोई रोशन कोई इस तरह की होगी, जैसे आता है ना कुरान में वद्दुहा, तो कोई ऐसा कुछ तर्जुमा होगा। अदहा
امسا ہو گیا شام کے وقت ہوا، امسا بکر مقیمن، شام کے وقت بکر جو ہے وہ مقیم ہوا، ہو گیا۔ عادت راہ، عادت بن گیا، بن گیا، مقیم ٹھہر گیا یا مقیم بن گیا۔ عادت راہ ہو گیا۔ عادت زید غنین، زید غنی ہو گیا۔ ما زال ما فتیا، استمرار کے لیے، استمرار جیسے کنٹینیوس کو کہتے ہیں، ما زال ما تا ما فتیا، ما زال المرید باقیا، مطلب کہ استمرار کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا رہنا، مطلب ایک چیز جو ہے کنٹینیوس چل رہی ہے نا، ما زال المرید باقیا، کہ اس کے معنی کیا ہے کہ ایک مریض جو ہے، کیا مطلب ہے، بیمار ہوتا ہے باقی۔ اچھا جملہ کیا بن رہا ہے؟ ما زال المرید باقیا، چلیں اس کی معنی دیکھ لیں، شیئر کریں، کوئی نہ کوئی شیئر کرے، اگر مجھے مل گئی تو میں کرتی ہوں۔ ما داما، جب تک، آتائی اباک ما دام حیا، میں اباک ما دام حیا، جب تک، لئیس المتکبر ناجح، اس کا تو مطلب یہی ہے کہ جو متکبر ہے وہ نجات نہیں پائے گا۔ جی جی، ابا کا تمہارے باپ ماں دامت جب تک حیا، اس میں تھوڑی معنی میں ہے اٹک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تنبیہ میں ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیں۔ اب سوال نمبر اس کا دوسرا ہے، یہ تو ہم نے سوال نہیں تھا لیکن ہم نے ایک ایک کو ڈسکس کیا، اب اس میں ہمیں تھوڑی اتنا مطلب اس کا کلیئر نہیں ہوا ہے نا مثالوں سے، مطلب یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ افعال ناقصہ کتنے ہیں، ان کے نام بھی یاد ہیں، ان کی معنی میں بھی انشاءاللہ وہ ہمیں یاد ہوگا، کیونکہ اس میں اوقات ہے، باقی سب کی معنی وہی ہے، ہو گیا، صرف 2-3 کی معنی ڈیفرنٹ ہے، جس میں ما ظالم ما فتح استمرار کے لیے، ما دام جو جب تک کے لیے، لئیسا کا بھی پتہ ہے نہیں ہے۔ اب باقی جو ہے ہمیں اس کے مثالوں میں اور جو ترجمے میں مسئلہ ہو رہا ہے، تو کیونکہ ہمیں کافی لفظوں کی معنی نہیں آ رہی، تو اس وجہ سے ہمیں اٹک ہو رہی، تو یہ ہمیں تھوڑا اس کو ریوائز کر کے پھر ہم جب سیٹرڈے کو آئیں گے تو نیا